ٹھیک ہے بھائی. تو لاسٹ ٹائم ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ کرسٹل میں لوگ چائے پی رہے ہیں آگے کرسٹل کے کپس میں یا گلاس میں، اور اگر ان کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ خرید بھی لے رہے ہیں. دور دور شہرت ہو گئی ہے کہ بھائی وہ بلندی پہ جو دکان ہے کرسٹل کی، وہاں زبردست قسم کا قہوہ بھی ملتا ہے، اور کس میں ملتا ہے؟ کرسٹل کے کپس میں ملتا ہے. اچھا جناب، اب ہم آ گئے آگے. لڑکا صبح، اب یہ اگلا سین شروع ہو گیا. لڑکا صبح جلد بیدار ہو گیا. آج اسے تانجیر میں آئے ہوئے 11 مہینے ہو گئے تھے. یعنی اب سین بدل گیا ہے، اور ٹوٹل کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 11 مہینے کا جو ہے وہ وقت گزر گیا ہے. ٹھیک ہے. اس نے خاص آج دن کے لیے عربی لباس خریدا تھا. یہ لباس پہن کر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنا شروع کی. شہر پر ابھی تک نیند کا سکوت طاری تھا. وہ قہوے خانے میں آیا اور پہلے اس نے کرسٹل کے گلاسوں میں قہوہ پیا، پھر قہوہ خانے کے دروازے میں بیٹھ کر حقے کے چھوٹے چھوٹے کش لینے لگا. وہ اپنے چہرے پر تازہ ہوا محسوس کرتا تھا. اس ہوا میں صحرا کی مہک رچی ہوئی تھی. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رقم کا بنڈل نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا. اس رقم سے میں 120 بھیڑیں خریدنے کے علاوہ نہ صرف واپسی کا ٹکٹ لے سکتا تھا، بلکہ افریقہ سے تجارت کرنے کے لیے درآمدی لائسنس بھی لے سکتا ہوں. تو 11 مہینے میں اس لڑکے نے وہ جو پوزیشن تھی اس کی کہ بالکل زیرو پہ آ گیا تھا، لٹ گیا تھا. 11 مہینے مسلسل محنت، سوجھ بوجھ اور غور و فکر کے ساتھ یہ آج اس مقام پہ کھڑا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ کتنی بھیڑیں خرید سکتا ہے؟ 120. پہلے اس کے پاس کتنی بھیڑیں تھیں؟ 60. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ چاہے تو تجارت کے لیے جو اس کو لائسنس چاہیے اسے بھی خرید سکتا ہے. اس نے سوچا یہ سب کچھ اس نے پچھلے 11 مہینے میں کمایا تھا. آپ کا کیا خیال ہے اس لڑکے نے کیسے کمایا یہ سب؟ سب سے امپورٹنٹ ترین بات کہ وہ مایوس نہیں ہوا، وہ ہمت اس نے نہیں ہاری، وہ رونے نہیں بیٹھ گیا. صحیح ہے. اور اس نے ہمیشہ کیا بات کہی؟ جو ہوا سو ہوا، آج میرا پہلا دن ہے، لیٹس اسٹارٹ. آج سے میں شروع کروں گا. جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، ہر روز ہر نیا دن ان کے لیے ایک نیا دن ہوتا ہے. وہ پرانی باتوں کو نظر انداز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں. اور جو پرانی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میری امی نے میرے ساتھ ایسا کیا، میرے ابو نے ایسا کیا، فلانے شخص نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ میرے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا. جو لوگ اس طرح سے سوچتے رہتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے. آپ کو جو کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ، آپ کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہ دکاندار کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا. جب دکاندار آیا تو دونوں نے ایک ایک گلاس قہوے کا لیا اور قہوہ خانے کے کونے میں بیٹھ گئے. آج میں جا رہا ہوں، لڑکے نے انکشاف کیا. کیا بولا اس کو؟ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں اپنا ریوڑ بنا سکتا ہوں، اور آپ کے پاس بھی اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں. اچھا، دونوں کی ون ون کنڈیشن ہے. ایسا نہیں کہ اس کو بھی پیسے ملے صرف، اس کے علاوہ کس کو بھی پیسے ملے. جو دکاندار تھا اس کے پاس بھی اتنے پیسے آ گئے کہ وہ اب حج کے لیے جا سکتا تھا. دکاندار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا. کیا آپ مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کریں گے؟ لڑکے نے دکاندار سے سوال پوچھا. آپ نے میری بہت مدد کی ہے، لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی. دکاندار مسلسل خاموش تھا. اس نے گلاس میں مزید قہوہ اونڈیلا اور پہلی بار بولا. کیا بولا؟ مجھے واقعی تم پر فخر ہے، تم نے میرے کاروبار کو بہت ترقی دی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں مکہ نہیں جاؤں گا. واو، نئی بات. تمہیں معلوم ہے کہ میں مکہ، جس طرح کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ریوڑ نہیں بناؤ گے. دونوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایک کا ٹارگٹ ہے حج پہ جانا اور ایک کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ریوڑ بنانا. لیکن وہ انکشاف کر رہا ہے بعد میں، مجھے پتہ ہے کہ میں بھی مکہ نہیں جاؤں گا اور تم بھی ریوڑ. آپ سے کس نے کہا کہ میں ریوڑ نہیں بناؤں گا؟ لڑکے نے حیرت کا اظہار کیا. مکتوب. اس نے کیا بولا؟
یہ لفظ پہلے بھی بول چکا. مکتب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہوگا. مکتوب دکاندار بولا اور اس نے لڑکے کو گرم جوشی سے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا. لڑکے نے کمرے میں جا کر اپنا سامان باندھا. جب وہ یہاں آیا تھا تو اس کے پاس صرف ایک تھیلا تھا جس میں ایک کتاب اور ایک جیکٹ تھی. آج اس کے پاس اتنا سامان تھا کہ 3 تھیلے بھر گئے. جب وہ کمرے سے روانہ ہونے لگا تو اس کی نظر کونے میں پڑے اپنے بوسیدہ تھیلے پر پڑی. وہ اسے بالکل بھول چکا تھا. اس نے تھیلا اٹھایا, اس میں سے جیکٹ نکالی تاکہ گلی میں کسی غریب کو دے دے. جیکٹ کے ساتھ 2 پتھر نکل کر فرش پر گر پڑے. آپ کو پتہ ہے دونوں پتھر تھے یوریم اور تھومیم. ان پتھروں کو دیکھ کر اسے بوڑھا بادشاہ یاد آ گیا. اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنا عرصہ اسے کیسے بھولا رہا. اس نے تقریباً 1 سال سخت محنت کی تاکہ اتنی رقم جمع کر سکے کہ فخر کے ساتھ اسپین واپس جا سکے. کبھی بھی خواب دیکھنے سے گریز نہ کرنا, بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا. اس نے یوریم اور تھومیم کو فرش سے اٹھایا. اس کے ساتھ ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بوڑھا بادشاہ اس کے قریب ہی موجود ہو. 1 سال کی سخت محنت کے بعد شاید وقت آ گیا تھا کہ واپسی کا سفر اختیار کر سکے. میں واپس جا کر دوبارہ ریوڑ بناؤں گا. باوجود اس کے کہ بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں عربی نہیں سیکھ سکا تھا, اس نے سوچا, لیکن بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں نے شاید اس سے بھی زیادہ اہم چیز سیکھی تھی. ایسی چیز جس کا استعمال میں نے اس دیار غیر میں اپنے قیام کے دوران مسلسل کیا. اس کی وجہ سے میں کرسٹل کا کاروبار کو عروج پر لایا اور اسی کے زور پر ہی میں ایک کامیاب اور بے مثال قہوہ خانہ بنانے میں کامیاب ہو سکا. وہ چیز تھی جذبہ, کام کے انجام دینے کی محبت اور اپنے مقصد کے ہمیشہ پیش نظر رکھنا. یعنی یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیڑوں کے ساتھ رہ کے یہ سیکھا تھا کہ مسلسل ایک کام پہ لگے رہنا. تانجیر اب اس کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی. اس کا خیال تھا کہ اس نے اس اجنبی جگہ کو فتح کیا تھا. اس طرح وہ جذبے اور لگن سے وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل ہو گیا تھا. جب تم کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد کے لیے کوشاں ہو جاتی ہے. اسے بوڑھے بادشاہ کی بات یاد آئی. یہ بات آپ کو بھی ہمیشہ یاد رکھنی ہے. جب آپ کچھ کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں, طے کر لیتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے, تو پھر کائنات کی ہر چیز اس سلسلے میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے. لیکن شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ ٹھان لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹھانتے نہیں ہیں. آج کچھ ٹھانتے ہیں, شام ہو جاتی ہے, رات ہو جاتی ہے, دوسرے دن ہمارا دماغ کچھ اور ہوتا ہے, تیسرے دن کچھ اور ہوتا ہے, 5ویں دن کچھ اور ہوتا ہے. تو قدرت بھی آپ سے کہتی ہے بھائی پہلے خود طے کر لو کرنا کیا ہے, پھر قدرت آپ کا ساتھ دے گی نا. آپ کو ابھی خود یہی نہیں پتہ کہ کرنا کیا ہے, تو پھر قدرت کس معاملے میں آپ کا ساتھ دے. روز تو آپ کا ذہن بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو بوڑھے کی کون سی بات یاد آئی؟ جب تم کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد کے لیے کوشاں ہو جاتی ہے. اسے بوڑھے بادشاہ کی بات یاد آئی. پھر اسے خیال آیا کہ بوڑھے بادشاہ نے سب کچھ لٹ جانے کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا تھا, اور نہ ہی تاحد نظر پھیلے ہوئے صحرا کے بارے میں, اور نہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا جو یہ تو جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, مگر وہ اس کے حصول کے لیے کچھ بھی کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. بوڑھے بادشاہ نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ احرام میں صرف پتھروں کے ایک ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور ہر کوئی ایسے احرام اپنے صحن میں بنا سکتا تھا. وہ یہ بتانا بھی بھول گیا تھا کہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ دوبارہ سے ریوڑ خرید سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے. یعنی بہت سارے سوالات اب اس کے ذہن میں ہیں. اب میں کیا کروں, میرے پاس پیسے بھی ہیں, رقم بھی ہے, اور اگر میں اپنے خواب کی طرف جاتا ہوں تو مجھے اس پروسیس سے کیسے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لڑکے نے تھیلا اٹھایا اور اسے اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا. وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور مکان میں چلا گیا, اور دکاندار اور غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا, اور کئی لوگ قہوہ خانے میں قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی. آج پہلی بار اس نے غور سے دیکھا تو ایسا لگا کہ دکاندار کے بالوں کا رنگ بوڑھے بادشاہ کے بالوں جیسا تھا. اس کے ساتھ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس مٹھائی والے کی مسکراہٹ سے وہ تانجیر میں پہلی بار ملا تھا, وہ بھی بوڑھے بادشاہ کی مسکراہٹ جیسی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے بوڑھا بادشاہ یہاں بھی ایسے نشان چھوڑ گیا ہو, اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان سب میں کوئی بھی بوڑھے بادشاہ سے نہیں ملا تھا. اور دوسری طرف اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جو اپنی منزل کی تلاش اور جستجو کرتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, کامن ہوتی ہیں. جیسے آپ کو کسی شخص کے اندر شفقت دکھے گی. شفقت کا مطلب وہ ہمدردی سے بات کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ مہربانی کا رویہ رکھتا ہے. اچھا, جیسے جیسے آپ زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں
اور آپ کو مختلف لوگ ملتے ہیں اور ان میں بھی وہی شفقت موجود ہو، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو شفقت کا معاملہ ہے یہ کامن ہے، اور آپ کو وہی شخص یاد آتا رہتا ہے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر جس نے آپ کو پہلی بار شفقت سے آپ سے پیش آیا تھا۔ یہ بھی سیم اسی طریقے سے سوچ رہا ہے کہ بوڑھے کے اندر جو بنیادی خصوصیات تھیں وہ خصوصیات اسے کس میں ملیں؟ مٹھائی والے میں بھی ملیں، اور وہ خصوصیات اسے کس میں ملیں؟ اس قہوے والے میں بھی ملی، ٹھیک ہے۔ اس نے رخصت ہوتے ہوئے دکاندار کو الوداع بھی نہیں کہا، وہ عام لوگوں کی طرح الوداع ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے آنسو نہیں نکال سکتا تھا، اسے اس جگہ کے چھوڑنے کا افسوس ہمیشہ رہے گا اور یہاں کے لوگ بھی اسے یاد آئیں گے۔ وہ آج اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کر رہا تھا، اس طرح جیسے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ پوری دنیا فتح کر سکے۔ میں واپس اپنے وطن جاؤں گا اور اپنا ریوڑ بناؤں گا، اس نے اپنے آپ سے کہا، مگر وہ اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ تو اس نے 1 سال کی سخت محنت کی تھی تاکہ اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈ سکے، اور آج ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس کا خواب اس کے لیے اہمیت کھو رہا تھا۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ یہ اس کا خواب تھا ہی نہیں۔ کسے معلوم کہ دکاندار کی طرح اپنے خواب کی تکمیل کے لیے مکہ جانے سے تمام زندگی اس خواب کی تعبیر کے انتظار میں گزارنا بہتر ہے۔ واو، یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے انسان کا کہ وہ چاہتا ہے کہ خواب کے انتظار میں زندگی گزار دے، اسے خواب پورا کبھی نہ ہو۔ یہ علامہ اقبال کا ایک فلسفہ ہے، خودی کا فلسفہ، عشق کا فلسفہ، یہ اس کی ایک ترجمانی ہے اس کے اندر۔ عشق کا فلسفہ کیا ہے؟ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو عشق ہوتا ہے، عشق سے مراد وہ نہیں جو لڑکی سے ہوتا ہے یا لڑکے سے ہوتا ہے، عشق بڑے معنوں میں ہے، یعنی کوئی چیز آپ کے دماغ پہ سوار ہو جائے، اسے کہتے ہیں عشق۔ لڑکی بھی سوار ہو جاتی ہے، بعض اوقات لڑکے بھی سوار ہو جاتے ہیں، وہ بھی عشق کے زمرے میں آئے گا، لیکن ضروری نہیں کہ صرف لڑکا اور لڑکی ہی عشق کا معاملہ ہو۔ جیسے آپ پر دھن سوار ہو گئی کہ میں نے A1 گریڈ حاصل کرنا ہے، اور یہ بات آپ کے دماغ پہ چپک گئی، اتر ہی نہیں رہی، صبح دوپہر شام آپ کو ہر وقت کیا سوار رہتا ہے؟ میں نے A1 گریڈ، میرا A1 گریڈ آئے گا، وہ اس کو مجھے لانا ہے۔ تو ہم بولیں گے آپ کو اب A1 گریڈ کے حصول سے عشق ہو گیا ہے، اور آپ کھاتے وقت بھی، پیتے وقت بھی، بات کرتے وقت بھی، ہر معاملے میں آپ کو صرف کیا دکھتا ہے؟ A1 گریڈ۔ کسی نے بولا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اسے ہر معاملے میں چلتے پھرتے، آتے جاتے، گھومتے پھرتے، ہر دفعہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ڈاکٹر۔ وہ ہر معاملے سے کیا نکال لیتا ہے؟ ڈاکٹر۔ تو ہم بولیں گے بھائی اس کو اپنے مقصد سے عشق ہو گیا ہے، عشق ہونا صحیح ہے۔ اچھا، پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے کبھی میرا محبوب نہ ملے، اے خدا مجھے کبھی میرا محبوب نہ ملے، جس سے مجھے عشق ہو گیا ہے کہ جو میرا مقصد ہے، جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ مقصد مجھے نہ ملے، میں اس کا حصول نہ کر پاؤں، اسے حاصل نہیں کر پاؤں۔ یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اصل میں جو عشق ہوتا ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے، منزل ضروری نہیں ہوتی۔ منزل اگر مل جائے گی تو آپ کا ایکشن رک جائے گا، اور منزل نہیں ملے گی تو ایکشن کیا رہے گا؟ جاری رہے گا۔ اقبال کہتے ہیں عشق کا نتیجہ منزل نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسلسل جد و جہد ہونی چاہیے۔ وہ جو آدمی ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے مکہ جانا ہے، یہ خواب جس دن پورا ہوگا اس کے بعد اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ کس لیے جیے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ خواب جب تک اس کے دماغ میں ہے وہ ہر وقت اس کے لیے جد و جہد کرتا رہے گا۔ یہ ایک عجیب فلسفہ ہے، یعنی اے خدا مجھے میرا محبوب کبھی نہ ملے، مجھے منزل کبھی نہ ملے، مجھے مقصد کبھی حاصل نہ ہو، کیونکہ اگر مقصد اور منزل مل گئی تو کیا ہوگا؟ میرا ایکشن ختم ہو جائے گا۔ عشق کی جو سب سے بڑا رزلٹ ہے عشق کا وہ ہے ایکشن۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے، مگر وہ اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے 1 سال تک سخت محنت کی تھی تاکہ اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈ سکے، اور آج ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس کا خواب اس کے لیے اہمیت کھو رہا تھا، اس لیے شاید یہ اس کا خواب ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا تو یوریم اور تھومیم اس کے ہاتھ میں آ گئے، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پتھروں سے چھوا اسے ایسا لگا جیسے بوڑھے بادشاہ کی تمام تر توانائیاں اس میں منتقل ہو گئیں۔ یہ محض ایک اتفاق تھا یا نشانی؟ لڑکے نے سوچا۔
وہ چلتے چلتے اس قہوہ خانے میں پہنچ گیا جہاں وہ پہلے روز آیا تھا۔ آج یہاں کوئی لٹیرا نہیں تھا، لیکن قہوہ خانے کے مالک نے اسے مسکراہٹ کے ساتھ قہوہ پیش کیا۔ میں اگر چاہوں تو اپنے ملک واپس جا سکتا ہوں اور پہلے سے بھی بڑا ریور بنا سکتا ہوں۔ مجھے غلہ بانی کے گر بھی ابھی تک یاد ہیں، مگر شاید مجھے احرام مصر جانے کا موقع دوبارہ نہ مل سکے۔ بوڑھے نے سونے کی زرہ بھی پہن رکھی تھی اور اسے میرے ماضی کے بارے میں بھی علم تھا۔ وہ واقعی بادشاہ تھا، ایک دانا بادشاہ۔ اس نے سوچا اندلس کے پہاڑ صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھے، لیکن احرام مصر تک پہنچنے کے لیے ایک طویل صحرا عبور کرنا ضروری تھا۔ لیکن تصویر کا ایک رخ بھی تھا تو تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں اپنی منزل سے 2 گھنٹے مزید قریب ہو گیا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ 2 گھنٹے پھیل کر 1 سال پر محیط ہو گئے تھے، لیکن اب اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو ہم یہاں اس کو چھوڑتے ہیں، وقت ہمارے پاس بہت محدود تھا اور ہم اس لڑکے کی اس کیفیت پر آ کے رک گئے ہیں۔ کیا کیفیت ہے؟ اب اس کی کیفیت ڈبل مائنڈڈ ہے کہ اسے واپس جانا ہے اندلس یا اسے آگے جانا ہے احرام مصر۔ وہ قہوہ خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس 2 پتھر ہیں، شاید وہ دوبارہ سے ان پتھروں سے مشورہ کرے گا۔ آپ کو یاد ہے اس نے بوڑھے بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ جب تم مشورہ کرنا چاہو تو ایک کالا پتھر اور ایک وائٹ پتھر ہے، ہاتھ ڈال کے جو پتھر ہاتھ میں آئے گا اس سے تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو لڑکا اس وقت پوزیشن میں ہے کہ اسے واپس جا کے وہی کام شروع کر دینا ہے جو پہلے کرتا تھا، یا اسے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا دیکھنا۔ وہ گھر سے کیوں نکلا ہے؟ پادری کیوں نہیں بنا؟ دنیا دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ واپس جائے گا یا آگے جائے گا؟ وہ آگے جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر یہ بات طاری ہوگی کہ میری زندگی کا بنیادی مقصد یہ بھیڑیں چرانا نہیں تھا۔ میری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دنیا کو دیکھنا ہے۔ اور دنیا دیکھنے کے لیے پہلا آپشن اس کے پاس کیا ہوگا کہ وہ وہاں سے نکلے اور واپس کہاں جائے؟ اور اس میں ایک چیز اور بھی شامل ہے کہ اس کا خواب بھی ہے کہ اسے کوئی خزانہ وہاں مل رہا ہے۔ صحیح ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی بات اگلے ویک میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اوکے، اب کس کا پیریڈ ہے؟